الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا وعد خان وإذا اؤتمن خان إذا حدث كذب وإذا خصم فسق سب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خدا بندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر ہم ایمان کو اہمیت نہیں دیں گے، ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے، ایمان کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھیں گے، تو ایمان جا بھی سکتا ہے۔ اس لیے ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو اہمیت دیا کریں۔ ایک دھوبی جنگلوں میں رہنے والا، پرانے زمانے کی بات ہے، گدھے میں سوار ہو کے کہیں جا رہا تھا۔ دوسرے راستے میں گلے کا ہار ملا سونے کا، وہ بھی ہیرے کے پتھراں اس میں بٹھا ہوا ہے۔ اسے بیچے تو کئی کروڑ پیسے آتے، لیکن وہ کیا سمجھا، ہوگا پیتل وغیرہ کا بازاری ہوگا، اٹھا کے ہار ہے بڑا، گدھے کے گلے میں ڈال دیا، اور گدھا لے کے گھوم رہا ہے، اس میں اینٹ پتھر دھو رہا ہے، کپڑا دھو رہا ہے، لے جا رہا ہے، لا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں اسے۔ تو وہ کہیں جا رہا تھا تو ایک سنار سے ملاقات ہو گیا، سنار۔ اس نے دیکھا کہ گدھے کے گلے میں سونے کا ہار، وہ بھی اس میں ہیرا کا پتھر بٹھایا ہوا ہے، یہ تو کروڑوں کروڑ کا آستی ہے۔ تو دھوبی سے کہہ رہا ہے کہ یار یہ والا مجھے دے ڈال ہار، گدھے کو ڈالا ہے نہیں۔ کہہ رہا ہے کتنا پیسہ دیتا ہے؟ ہیری سزا الموت اسے لگ لیا، کہہ رہا کہ 500 دیں گے۔ تو دھوبی کہہ رہا نہیں 1000 دے 1000۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اچھا ہے، چلو فری میں ہم کو آیا تھا، اسے ملا تھا پڑا ہوا، 1000 ملے گا تو اچھا ہے۔ وہ سنار کیا کہہ رہا ہے 500 دیں گے، اور دھوبی کتنا مانگ رہا ہے 1000۔ وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ 1000 دے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 500 دیں گے۔ گلے کا جو ہار تھا نا گدھے کے گردن میں، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے چورا چورا ہو کے بکنی ہو کے نیچے پڑ گیا۔ تو سنار حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا بھائی، تجھے کیا دھوم لگا، تو کہیں کہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو کے نیچے پڑ گیا۔ وہ گلے کے جو ہار تھا نہیں، ٹکڑا ٹکڑا ہو کے جو بکھر گیا، وہ بات کرنے لگا اس سے کہ اس دھوبی کو پتہ نہیں تھا، وہ گدھے کے گردن میں ڈالے ڈالے پھر رہا ہے، تجھے بھی پتہ نہیں؟ کیا تجھے نہیں معلوم میں کہ کیا چیز ہوں؟
اتنا قیمتی چیز کو تو 500 بول رہا ہے، شرم کے مارے مجھے حیا آیا، میں اتنا بیکار ہو گیا، میں ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اگر آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے تو چلا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایمان کو اہمیت دیا کریں، ایمان کو بچانے کی فکر کیا کریں۔ قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس جب منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق ہوتا کون ہے؟ کیا ہے منافقت؟ منافق زبان سے مذہب اسلام کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کرے گا، لیکن اندر سے اسے پسند نہیں، اندر سے اسلام کے خلاف کام کرتا ہے۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان والے جب جہاد کی بات کریں تو ہماری جان بچ جائے۔ اگر ہم کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم سے بھی لڑیں گے، وہ جان بچانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ انجام کیا ہے منافقین کا؟ انجام قرآن شریف میں اللہ نے بیان کیا ہے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں رہیں گے۔ منافق کا جو انجام ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں رہے گا، اور جو کافر ہیں دوسرے ان لوگوں سے بھی نیچے گڑھے میں رہیں گے، بدمعاشی کرتے تھے اس لیے۔ تو یہ منافقین کا انجام ہے۔ حدیث شریف میں بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں، جب بات کرے آپس میں تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر دے گا، اور جب لڑائی جھگڑا کچھ ہو جائے تو گالی دے گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ بات چیت میں جھوٹ بولے گا، اس لیے جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان کی قیمت سب سے زیادہ ہے دنیا میں، ساری دنیا ایمان کے سامنے کچھ بھی نہیں کام آتا، تو ایمان کو اہمیت دیں۔ اگر ایمان بچانے کی فکر نہیں کریں گے، بعد میں جھوٹ بول دینا، گالی گلوچ کرنا، کوئی امانت رکھے تو خیانت کر دینا، بولے تو ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی قدر نہیں سمجھیں گے، اس کو ہم ویلیو نہیں دیں گے تو یہ ایمان چلا جائے گا۔ جسے بتایا نہیں، سونے کا ہار ہے، ہیرے پتھر اس میں جڑے ہوئے ہیں، اور سونا ریٹ کتنا بتا رہا ہے؟ 500، ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا نہیں؟ اس لیے ایمان کو اہمیت دیں ورنہ چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ منافق کی نشانی ہے، تو جھوٹ نہ بولیں، بچ کے رہیں جھوٹ بولنے سے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، اس لیے جھوٹ سے بچ کے رہیں۔ جھوٹ بولے تو آدمی فرشتہ یعنی دور بھاگ جاتا ہے، بدبو آتی ہے ان کو۔ یہ فرشتے بالکل پاکیزہ ہوتے ہیں، ذرہ برابر بھی گناہ کی نحوست، جھوٹ کی بدبو برداشت نہیں ہوتا، دور چلے جاتے ہیں۔ جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں۔ امانت ہم لوگ جانتے نہیں امانت رکھا کیسے جاتا ہے، کس کو رکھا جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے۔
میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امانت کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی سامان رکھ دیا یا پیسہ رکھ دیا کہ بھائی یہ رکھ لو ذرا، میں آیا تو 2-3 دن میں دے ڈالو، امانت بول کے دے دیا۔ اب وہ روپیہ سکہ ہے کہ نوٹ ہے کہ کیسا ہے کہ ویسے ہی رکھ دینا ایک دم خاموشی کے ساتھ، اس میں استعمال کرنا، دوسرا دیں گے، ایسا کریں گے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایک دم جیسے دیا ہے ویسے ہی رکھ دینا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اس کو اٹھا کے ویسے ہی واپس کر دینا ہے، جیسے کہ تیسے واپس کرنا ہے، ذرہ برابر بھی اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے امانت۔ تو بہرحال اگر وہ چوری کر لیا کسی نے تو اب یہ دینا اس کے ذمہ نہیں رہتا ہے، بڑی حفاظت سے رکھنا ہے۔ نہیں امانت کی مسئلہ مسائل نہیں معلوم ہے تو اسے کہہ دو کہ بھائی میں امانت کے بارے میں نہیں جانتا کیا کیا اس کے مسائل ہیں، اس لیے مجھے تمہیں قرض کے طور پر دے کے جاؤ، میں تمہارے کو پیسہ دے ڈال دوں لیکن یہ مجھے میرے پاس امانت مت رکھو، قرض کے طور پر دے کے جاؤ، ہم تو جب آئے گا تو اسی دن دے دیں گے۔ امانت نہیں رکھنا، نہیں رکھنے آتا ہے، مسئلہ مسائل نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ پھر ہو گیا گالی گلوچ، بچے گالی دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال کے 3 سال کے گالی گلوچ کرتے ہیں، بڑے لوگ وہ روکتے نہیں، وہ بڑے لوگوں کے سن کے تو سیکھا ہے۔ منافق کی نشانی ہے یہ، اس لیے کنٹرول کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ اب بتا دیا منافقین کیسے ہوتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قسمیں کھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم آپ رسول ہیں، اب آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، جان بچانے کی خاطر ڈھال بنا رکھا ہے۔ کبھی کسی منافق کی کوئی بات شریعت کے خلاف ظاہر ہو جاتا ہے، پکڑ لیتے تو مسلمان بولتے ہیں یار یہ تو شریعت کے خلاف بول رہا ہے، چلو اللہ کے نبی کے پاس جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ تو نے ایسا کہا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، یہ تھوڑا دشمنی میں بڑھا کے چڑھا کے بات کر ڈالیں، اللہ کی قسم کھا جاتے تھے فوراً۔ اسی کو اللہ بتا رہا ہے اس میں اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کچھ لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے، یہ منافقین روکتے تھے کہ نہیں مسلمان نہیں ہونا، اچھا نہیں، ہمیں آگے کیا بھی فائدہ نہیں، یہ روکتے تھے اسلام سے۔ ہمیں مسلمان نہیں کیا ملتا ہے، دیکھ لو تمہیں سے دیکھو کیا ملا مجھے، ایسے کہہ کے کسی مسلمان ہونے والے کو روک دیتے تھے۔ وہی اللہ بتا رہا ہے اس میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی ایمان اللہ پر نہیں ہے، یہ برا کام کرتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ جو کر رہے ہیں بہت ہی برا کام ہے، اس کا وبال انہی کے اوپر پڑنے والا ہے، اس کی سزا یہ خود بھگتیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر ان کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دیا، اب صحیح بات کو نہیں سمجھیں گے۔ یہ جو بدمعاشی کر رہے ہیں ایمان لا کے، انہوں نے اس کو پہلے ایمان لائے، کلمہ پڑھ کے سنایا، کلمہ پڑھا، گواہی دیا، پھر اس کے بعد کفر کیا، زبان سے کلمہ پڑھ کے سنا دیا اللہ کی وحدانیت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، لیکن اندر سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دیا کہ اب صحیح بات یہ نہیں سمجھ سکتے، مدرا مار دیا۔ کسی بھی چیز میں پارسل کوریئر کچھ کرو، مدرا مارنے کے بعد اب اندر کچھ نہیں ڈال سکتے، مدرا مارنے کے بعد اندر کچھ نہیں ڈال سکتے، یہ ہوتا ہے مدرا مارنا۔ تو اللہ نے جب مہر لگا دیا دل میں تو اب دین اسلام کی کوئی بھی بات اندر نہیں جائے گا۔
اللہ نے مہر کیوں لگایا؟ مہر لگایا کیوں؟ اللہ نے لگایا تو اس کی کیا غلطی ہے؟ وجہ بتا رہا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، پہلے ان لوگوں نے ایمان لایا تھا، پھر ایمان لا کے اس کو بیکار سمجھا، ہلکا سمجھا، اس کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو بیکار سمجھ گیا، اس کو رد کر دیا، اس کو گھٹیا سمجھا۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، اور اس کو کچھ بھی قدر نہیں، اس کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اندر اللہ نے مہر مار دیا کہ اب کچھ نہیں جائے گا۔ اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے، ان کے جسموں کو، آپ حیران ہو جائیں گے، ڈیل ڈول، موٹا تازہ، ہٹا کٹا، ایک نمبر۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بات کریں تب سنتے ہی رہو گے، ایسے لچھے دار، مزیدار، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے کہ اگر بات کرنے لگیں تو تم سنتے ہی رہو گے۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ۔ یہ منافقین کی عادت اس میں بیان کیا اللہ نے کہ دیکھنے میں ڈیل ڈول، موٹا تازہ ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، جیسے لکڑی ہے، کأنہم خشب مسندہ، جیسے موٹی لکڑی، مدلا بولتے ہیں نہیں کہ وہ اپنے سے کھڑا نہیں ہو سکتا، دیوار میں کہاں تک ٹیکا لے کے کھڑا کرے تو کھڑا ہو جائے گا۔ ایسے ہی منافقین کی حالت ہے، قسم کے بھروسے، قسم پر ٹیکا لے کے یہ لوگ اسلام کے اندر دکھتا ہے، ورنہ اپنی طاقت سے اسلام کے اندر کھڑا نہیں ہے۔ ہاں، سوکھی لکڑی اپنے سے کھڑا نہیں ہو سکتا، جلانے کے کام آ جائے گا۔ ایسے ہی منافقین اپنے دم پر پل صراط کا راستہ ایمانی قوت پر پار نہیں کر سکیں گے، جہنم میں جلانے کے کام آئیں گے۔ اور بتایا کہ ہر ہنگامہ شور کے وقت یہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ دشمن آ گیا ہے۔ منافقین کی حالت ایسی تھی مدینہ میں، کہیں بھی کچھ کسی طرح کوئی شور آواز آئے گا نا تو یہ ڈر جاتے تھے، ارے ہم وہاں کل اسلام کے خلاف بولے تھے، وہ راز ظاہر تو نہیں ہو گیا، میرے خلاف تو مجاہدین نہیں آ گئے لڑنے۔ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ پکار کو یہ لوگ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، تھوڑا سا بھی کدھر سے آواز آئے تو ڈر جاتے ہیں کہ ہم وہاں اسلام کے خلاف بولے تھے، وہ مجاہدین ہمارے پاس آ رہے ہیں کیا، ہمارا راز پھاش ہو گیا کیا، ڈر جاتے ہیں، ہر چیخ پکار سے ڈر جاتے ہیں۔ ان کی حالت ایسی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم العدو، یہ دشمن ہے اسلام کے، یہ تمہارے بھی دشمن ہے، مسلمانوں یہ تمہارے بھی دشمن ہے، تو ان سے بچ کے رہنا، کوئی راز کی بات ان سے مت کہنا، کوئی اپنا ایمانداری ان کے پاس مت سنانا، یہ تمہاری راز کہیں دوسری جگہ جا کے بتائیں گے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کیا کیا گل کھلا رہے ہیں، کیسے کیسے گل کھلا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ منافقین کو شریعت کا حکم لاگو ہو، اسلامی ملک ہو، تب بھی قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، ان سے جہاد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بھائی ہم ظاہری چیزوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ مفتیان کرام جو ہوں گے ظاہری چیزوں پر فتویٰ لگائیں گے، جو کلمہ پڑھ کے سنا رہا ہے، نماز پڑھ کے دکھا رہا ہے، وہ کیسے کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہے؟ تو فتویٰ ظاہری پر لگتا ہے، دل کے اندر کیا خیال ہے اس پر فتویٰ نہیں لگتا، اس لیے منافقین بچ گئے نبی کے زمانے میں، ورنہ مجاہدین موت کی گھاٹ اتار دیتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد ان کی ایک اور حالت اللہ نے بیان کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار
گناہ ہو جاتا ہے آدمی سے، چلو اللہ کے نبی کے پاس، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، استغفار کر دیں گے، یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کہتے تھے منافقین سے، تو اللہ فرمایا لووا رؤوسہم، سر ہلا دیتے ہیں، یار ضرورت نہیں مجھے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ دیکھیں کہ ان کو سر ہلا کے نکل جاتے ہیں۔ بعض تو اتنے بدمعاش ہوتے تھے جو کہتے تھے مجھے ضرورت نہیں، جا نبی کی دعا کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ آپ شفقت، محبت اور نرمی کی اخلاق جو آپ کے پاس ہے، اس بنا پر اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، برابر ہے ان کے واسطے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، سب برابر ہے، معاف ہونے والا نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، نافرمانی جو کرتے رہتے ہدایت بھی نہیں دیتا۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا تھا، منافقین کے بارے میں بتا رہا اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو کھانا پانی مت کھلاؤ، یہ خود نبی کے پاس سے بکھر جائیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ ایک موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصار میں لڑائی ہو گیا، کچھ بحث ہو گئی، تو مہاجر نے آواز لگایا، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے رشتہ داروں، سگے، آواز لگایا تو سارے مہاجرین آ گئے۔ انصار نے کہا، اے میرے بستی کے رہنے والے رشتہ داروں، وہ سارے انصار آ گئے۔ اب لڑائی جھگڑا کچھ ہونے لگا، تو دوسرے صحابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھائے، وہاں لڑائی جھگڑا بند ہو گئی، ختم ہو گیا۔ وہاں پہ منافقین کا جو سردار تھا اسی مجمع میں اس نے کیا کہا، مہاجرین کے بارے میں انصار سے کہا، مہاجرین مکہ سے، روم سے، حبشہ سے، کہاں سے جو آئے تھے، مدینہ میں تھے، ان کو کہتے ہیں مہاجر، اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ تھے انصار۔ ان لوگوں سے کیا کہا، اس منافق کے ہیڈ، منافق کا جو سردار تو کیا کہہ رہا ہے انصار سے، تم لوگوں نے ایسا کیا ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم یہاں لا کے رکھے ہو، کھانا پانی ڈال رہے ہو، ان کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، مدد کے نام پہ یہ تم سے لڑ رہے ہیں، آج ان کو ہٹاؤ، یہاں سے نکالو، کھانا پانی دینا بس کرو۔ یہ کہاں کدھر کی منگ کھا لیتے، کہاں چل جاتے ہیں، یہاں رہتے نہیں، یہ لوگ یہاں رہتے نہیں، پھر لڑے گا کون تم سے، ایسے ہی بگڑ جائیں گے، تمہیں کھلا کے ان کو پالی، آج دیکھو تم کو مار رہا ہے۔ آج مدینہ سے باہر کی بات ہے، ہم لوگ سب جائیں گے مدینہ میں، عزت دار لوگ، اور ذلیلوں کو نکال دیں گے، بھگا دیں گے وہاں سے، کہاں سے آ کے کہ یہاں مستی کرتے ہیں، ایسے اس نے بات کیا۔ ایک صحابی تھے اسی جگہ، زید نام کے، انہوں نے کہا کہ تو نے ایسے کہہ دیا کہ ذلیل لوگوں کو بھگا دیں گے عزت دار لوگ، تو عزت دار ہے، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ آئے ہیں، نبی آئے ہیں، یہ سب ذلیل ہیں، نبی کو ایسے کہہ رہا ہے، چل نبی کے پاس۔ وہ صحابی جا کے نبی سے کہے کہ ایسے ایسے منافق کے جو سردار ہیں اس نے ایسے کہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے، اور جو صحابہ سب سن رہے تھے غصے میں آ گئے، بلا کے پوچھنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، بھلا کوئی نبی سے بھی زیادہ عزت دار ہوگا، نبی کو ایسا کہہ سکتا ہے؟ ہم ذلیل لوگ ہیں، نبی کی وجہ سے کلمہ پڑھے، عزت دار ہیں، اللہ نے عزت دیا ہم کو، ایسی چکنی چپڑی باتیں کیا کہ سارے صحابہ اس صحابی سے ناراض ہو گئے۔ کس سے؟ وہ صحابی جو زید جا کے بتائے تھے نا، اس سے ناراض ہو گئے، جھوٹ بولتا ہے، بچہ ہے، کیا کیا کی باتیں کرتا ہے، لڑانے کی باتیں کرتا ہے آپس میں، ایسا نہیں بولنا چاہیے، تم کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔
اس منافق کا ہیڈ جو سردار تھا اتنا فصاحت و بلاغت، اتنی چکنی چپڑی باتیں کیا کہ نبی بھی اس صحابی سے ناراض ہو گئے، فوراً قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یہی والا آیت، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر کچھ خرچہ مت کرو، ان کو صدقہ خیرات کچھ مت دو، یہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور یاد رکھو زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اس منافق کو کھلا رہا ہے تو کیا ان ایمان والوں کو نہیں کھلائے گا؟ یہ منافقین سمجھتے نہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ان لوگوں نے کہا ہے، اس منافق کے سردار نے کہا ہے کہ اگر ہم عزت دار لوگ مدینہ جب پہنچیں گے تو ان ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے، یہ منافقین جانتے نہیں ہیں۔ کل کا منافق بھی اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا اور آج کا منافق بھی اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے۔ کل کے منافق بھی اپنے آپ کو شوکار، مالدار، روپیہ پیسہ والا سمجھتا تھا، آج کے منافق بھی یہی سمجھتا ہے۔ کل کے منافق بھی نبی کو، ایمان والوں کو، صحابہ کو ذلیل سمجھتا تھا، آج کے منافق بھی نبی کے وارثوں کو ذلیل سمجھتا ہے۔ اس لیے خیال رکھیں، ایسی حرکت ہرگز نہ کریں۔ منافق اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے اور دینداروں کو، کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والوں کو ذلیل سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو عزت دار سمجھنا اور علماء کرام، بزرگان دین ایسے لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، ذلیل سمجھنا، یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے۔ اس لیے ایسی حرکت ہرگز نہ کریں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ ایمان کو اہمیت نہیں دیں گے تو ایمان چلا جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ویسے ہی جیسے سونار نے جب سونے کی قیمت 500 بتایا تھا، ٹوٹ گیا تھا، ویسے ہی ٹوٹ کے نکل جائے گا۔ اس لیے ایمان کو اہمیت دیا کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، کس کو؟ زید، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اللہ نے تجھے سچا کر دکھایا، تو سچ ہے، سچ بولا ہے، اتنا سچ بولا ہے، اتنا زبردست سچ بولا ہے کہ جو تو نے بتایا ہے وہی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ منافقین جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہے تو بھی نبی نے اس منافق سے درگزر سے کام لیا، کچھ نہیں کیا، لیکن اس منافق کا عبداللہ بن ابی جو منافقین کا ہیڈ تھا، سردار تھا، اس کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام تھا ابی بن سلول، بیٹے کا نام تھا عبداللہ، یہ اوریجنل مسلمان تھا۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نہیں تو کلیئر ہو گیا نہیں کہ یہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، تلوار نکالا میان سے اور مدینہ جانے کے جو راستہ ہوتا ہے وہاں کھڑا ہو گیا، کہا آ جا دیکھ لیں گے۔ سب لوگ آ رہے ہیں، بس مدینہ سے باہر کی بات ہے، سب آ رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں۔ اس کا باپ آ گیا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، بول تو نے آج کہا ہے کہ محمد اور ان کے ماننے والے ذلیل ہیں، ہم عزت دار ہیں، مدینہ جا کے ذلیل لوگوں کو سب کو باہر نکال دیں گے، کہا ہے؟ تو نہیں میں نے نہیں کہا ایسا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ بول میں ذلیل ہوں، میرا گھرانہ ذلیل ہے، میرا کنبہ ذلیل ہے، لچڑ ہے، نبی عزت دار ہیں، نبی کے ماننے والے عزت دار ہیں، بول میرے سامنے۔ یہ بول نہیں تو گردن اڑا دوں گا آج۔ بیٹا خود کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ذلیل ہیں، ذلیل کے اولاد ہیں، ذلیل کے خاندان ہیں، ہمارا کنبہ، ہمارا گھرانہ، ہمارا قبیلہ سب کے سب ذلیل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں، ان کے ماننے والے عزت دار ہیں، ہم لوگ ذلیل ہیں۔ وہ بول رہا ہے سو بول رہا ہے تو بھی اندر جانے دیتا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بیٹا باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، گردن اڑانے کو تیار ہے، تو آگے منع کریں کہ ایسا نہیں کرو، باپ ہے تمہارا، ہم نے معاف کر دیا، جانے دو، درگزر سے کام دو۔
قرآن کی آیت نازل ہوگی تب کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے کہے ہیں؟ تو ان کے خلاف قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس لیے ایمان کو اہمیت دیں، منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ منافق بہت ہی بدترین ہے، اور آج کے دور میں نفاق بڑھ رہا ہے، فتنہ منافقت کا بہت بڑھ رہا ہے۔ پریشانیاں مصیبتیں آئیں تو ایمان کے سودے بازی کر رہے ہیں۔ ایمان کو بچائیں، ایمان کو اہمیت دیں۔ اس دنیا کے چکر میں روپیہ پیسہ آئے گا بھی نہیں، ملے گا بھی نہیں روپیہ پیسہ، اس لیے ایمان کو اہمیت دیں۔ جان جائے تو جانے دو، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ ایمان بچا کے لے جاتے ہیں تو ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہاں پہ آرام، سکون، چین مل جائے گا۔ اگر اس دنیا کے چکر میں ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ایمان کو بیچ دیتے ہیں، تو پھر ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہاں پہ سکون نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے ایمان کو بچانے کے لیے، اس کے اوپر محنت بھی کرنی ہے، اور دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ دوسروں کے بتانے سے اندر جو ہمارا ایمان ہے وہ مضبوط بنے گا، ہم گھٹ پڑیں گے۔ کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو ڈٹ جائیں گے، ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اتنا سے کام نہیں چلے گا، بتانا بھی ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، سمجھیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ آپ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد کے بعد رسول کوئی نہیں۔ معبود کہتے کس کو ہیں؟ معبود یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے، فارسی میں بھی آتا ہے، تینوں زبان میں آتا ہے۔ معبود عربی میں جب آئے گا تو اس کا معنی ہوگا جس کی عبادت کی جائے۔ معبود اردو میں بولیں گے تو جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی؟ کرتے ہیں؟ اگر آپ کرتے ہیں تو کلمہ صحیح ہے، آپ کا پڑھنا، اقرار کرنا، تسلیم کرنا صحیح ہے کہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اللہ کی کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اللہ کی کرتا ہوں۔ آپ کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں دیکھتے ہیں یار، ابھی اتنا آئے ہیں عبادت کرنے، عصر میں نہیں آئیں گے، تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کلمہ پڑھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، عبادت کرتے نہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، جھوٹ، یہ تو منافق ہے۔ آپ نہیں پڑھتے ہیں تو نہیں کہیں۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو کہیں کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ میں آتا ہے وہ کہ ہم عبادت کسی کی نہیں کرتے، صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں بھائی؟ اصل میں تو آئیں گے نہیں، ہم کو پتہ ہے، 15 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ تو کلمہ پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا تو منافق کی نشانی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں تو کہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے۔ ایمانداری سے سچ بولنا، بیپار کرنا، تجارت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حق حقوق کا رعایت کرنا، معاملات کرنا، زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں آئیں گے۔ اخلاص کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ بھی عبادت میں آئیں گے۔ تو جھوٹ نہ بولا کریں، کلمہ پڑھتے وقت بھی جھوٹ، عبادت کرتے نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت کسی کی نہیں کرتا، صرف اللہ کی کرتا ہوں۔ کہاں کرتا ہے بھائی؟ کبھی دکھا ہی نہیں۔ تو کلمے میں بھی جھوٹ نہ بولا کریں، عبادت کر کے کہا کریں کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ ایسی جگہ پہ بھی جھوٹ بولیں گے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیں گے، منافق بنیں گے۔ عبادت کر کے کہا کرے میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔